أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم قابل صد احترام والاکرام میرے معززین علاقہ، حاضرین سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں، باوقار، باکردار، باحیا، باشرم، بابھرم، بابردہ، لائق صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ اے رب العالمین، اے عرش عظیم دے مالک، اے اللہ، ساری کائنات دے تیرے قبضہ ہے، ساری کائنات دے دلوں تے حکومت تیری ہے. اللہ ساڑی باقی جتنی زندگی بھی ہے، اللہ اعمال صالح نال گزارن دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڑی باقی زندگی شیطان دے شر کو، اللہ حاسداں دے حسد کو، اے اللہ دین اور دنیا دے فتنے وچوں
اللہ محفوظ فرما کے ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما، اور موت دے وقت ساری زبان تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سب تو زیادہ اس کائنات دے اندر اس انسان دے نال اگر پیار کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے۔ ساری کائنات سب تو زیادہ اس انسان کی عزت کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو بڑا پیار ہے اس انسان کو۔ اللہ نے فرشتے پیدا کیتے، جن پیدا کیتے، اللہ دی مخلوق ہے۔ ہزاراں سال انسان کو پہلے پیدا ہوئے، اللہ دی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنات تے انساناں دے سامنے باب آدم علیہ السلام دا ڈھانچہ تیار کیتا ہے، مٹی دے نال، گارے نال، یہ سارے ویکھدے پے۔ توجہ کرنا، اے جڑے ڈھانچہ تیار ہو جاندا ہے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی۔ میرے اور تاڑے بابا جی زندہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انساناں دے اس باب دے سامنے فرشتیاں کو آکھیا، فرشتے او جنوں اے میں اپنی مخلوق وچ بنائندا پیا تے اے میری اس مخلوق دے اندر تواڈا وی تے جناں دا وی تے انساناں دا وی تے ساری مخلوق دا میں اس نوں سردار پیا بنیا۔ توجہ کریا، تواڈی اللہ کتنی عزت کردا ہے، میں اینوں سردار بنائندا پیا۔ لہذا تساں آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جھک جاؤ، تاکہ تساں اس چیز کا اقرار کرو کہ سردار ہے، اساں غلام ہیں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، کس چیز کا سجدہ ہے؟ سامنے جھکو، تسلیم کرو کہ یہ سردار ہوئے گا، تساں غلام ہو گے، یہ زمین تے وڈیرا ہوئے گا۔ ساری مخلوق دے اندر انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین دے اندر میں اس کو اپنا نائب بناواں گا، حکمران بناواں گا۔ زمین دے اندر جو کچھ بھی ہوئے گا وہ سارا میں اس دے سپرد کراں گا۔ اے جلے اللہ نے ساری گل انہاں نال کیتی کہ زمین تے جو کچھ ہے یہ میرا نائب ہوئے گا، سارا حکم اس کا چلے گا، ہر شے میں اس دے تابع کراں گا، اس دے بناواں گا۔ فرشتے تے فرشتے سن، جنہ دے جڑا وڈیرا ہے شیطان، اس نو اے گل چنگی نہ لگی بھئی اج بندا پیا ہے اساں ہزاراں سال پہلے عبادت کرن والے، سجدے کرن والے، اج اے بندا پیا ہے تے ہن اے ساڈا وڈیرا ہوے، سردار ہوے تے اساں اس دے غلام ہو گئے۔ اے گل اس نو چنگی نہ لگی تے وہ اللہ تعالیٰ نے آخر لگا، اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ مٹی گارے چ بنائے، اینوں میں ایدی تعظیم کراں؟ خلقتنی من نار، مینوں اگ چ بنائے، اگ اونچی ہوندی یا مٹی اونچی ہوندی؟ اینوں حسد کھا گیا شیطان، ساڑ پہ گیا دل دے اندر کہ یہ سردار ہوئے۔ تے پھر اللہ رب العزت نے جنت بھی اس نے دے چھوڑی، دنیا دی بھی ہر نعمت اس دی انسان واسطے، تے جنت دی ہر نعمت بھی انسان واسطے۔ شریک تے شریک ہوتا ہے نا، شریک نو تے گھر دوارا نہیں ہے۔ توجہ کرنا، ایسا کیا دنیا اس نو دیتی، سانو کیسے دیتی؟ دنیا دے اندر ہر فروٹ بنائے سو ایک کھا گئے،
دنیا اناج اگائے اے استعمال کرے، دنیا جانور بنائے اے استعمال کرے، دنیا کے اندر گوشت کھائے، دودھ پیے، پٹرول استعمال کرے، چاندی سورج سارا استعمال، سونا استعمال کرے، آسمان کی بارش سخر شمس والقمر، سورج تے چاند بھی اس نے مسخر چا کرے، کائنات دی ہر شے اس نے دے، تے ساڈے واسطے کی اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ جے بندہ گوشت کھا کے تے ہڈی سڑ گدیندا نا، او تساں گوشت کھا لیا تے ہڈی سڑ گدی ہے، تہاڈی سٹی ہوئی ہڈی وچوں اللہ جنات تے شیطاناں نوں خوراک دینا۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اینوں اگ نہیں سی لگنی، او اس نوں اگ نہیں سی لگنی، پیچھے بنے ہن گوشت دے واسطے ایڈی سٹی ہوئی ہڈی چ وسا کھوا، ایڈے تے گزرے نوکر، ایڈا بڑا سردار، گاں تے مجھ دا دودھ اے پیوے تے گاں تے مجھ دی پھوسی تے گوبر وچوں ساڈی غذا۔ اللہ دے رسول فرمایا کہ جانور گائے بھینس دی پھوسی گوبر وچ اللہ نے جنہ دی خوراک رکھی ہے، اینوں کتنا ساڑ کرنا، کتنی اگ لگنی ہے اس کہ یارو گوشت دے واسطے ہڈی سٹی ہوئی وسا کھوائیں، دودھ اے پیوے، گوبر وچوں غذا اساں تلاش کرائیں، فروٹ اے کھاوے، کنو اے کھاوے، اناج اے کھاوے، کائنات حکومت اس دی ہوئے، سارا کچھ اس کا ہوئے، کہ ساڑیاں ہزاراں سال دی عبادتہ کتھے گئی۔ کوئی میری اتنی گل دی سمجھ آئی؟ اس نے اللہ دے کے قسم چاہ گیا، دشمن دل دے اندر حسد آ گیا نا، ساڑ آ گیا نا، ہن اس نے اللہ دے کے قسم چاہیے کہ اللہ میں تیری ذات کی قسم چاہ کے آدھا پیا، جتھوں توڑی میرا وس چلیا میں اس بندے نو جنت تو نہیں آؤں، دنیا تینوں دیتی تے ہن جنت بھی اس دی ہو گئی، اتھے بھی دودھ دیاں نہراں اس واسطے ہوں، اتھے بھی شرابن طہورا دیاں نہراں اس واسطے ہوں، اتھے بھی ماکھی دیاں نہراں اس واسطے ہوں، اتھے بھی جنت دے اندر باغات اس واسطے ہوں، اتھے بھی حوراں اس واسطے ہوں، اتھے بھی نوری اس کے غلام تے نوکر یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب، اتھے بھی نوریاں تو نوجوان بچیاں دی شکل وچ بنا کے انہاں ودے انہاں پانی پلان، زنجبیل تے چشمے پلان، اتھے بھی تو زوجناہم بحور عین، جنت وچ تو اس کی شادیاں کرے، لحم طیر، پرندیاں دے گوشت اس نو کھواوے، سانو دنیا تے کیڑی شے دتی؟ دنیا بھی اس واسطے تے جنت بھی اس واسطے۔ شیطان نو بڑی اگ لگدی ہے تے قسم چاہ کے اللہ اقعدن لہم صراطک المستقیم، اللہ میں تیری ذات دی قسم چاہ کے آتا پیا، فب عزت کا مینو تیری عزت دی قسم ہے، میں انہاں دے جنت دے راہ تے بہ گیا تے انہاں نو ایک نو بھی میں جنت وچ نہیں جاؤں، اللہ نال مقابلہ کرتا۔ توجہ کرو، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اسی واسطے ہر انسان کو ایک نصیحت کی ہے، صرف مسلمانوں نہیں، جتنے جتنے اولاد آدم ہیں، ساری کائنات انسانوں اللہ نے قرآن ایک نصیحت کی ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ اے ٹھنڈے دل نال سوچنا کہ اساں کیوں دنیا تے ذلت و خواری دی زندگی گزار رہے ہیں کہ اس مالک کی کائنات کی نصیحت تے عمل نہیں کیتا۔ اللہ دی نصیحت کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے انسانوں اے شیطان تہاڈا دشمن ہے، اے شیطان تہاڈا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تساں بھی اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے، اس سے اعتبار نہیں کرنا، اس سے وسا نہیں کرنا، ایدے پیچھے نہیں چلنا، ایدہ آنکھیں نہیں مننا، اس سے اعتبار نہیں کرنا، جی میں اے توڑا دشمن ہے اور اس دشمن دی حکمت
انسان نو دنیا تے مل گئی ہے اور یہ جنت دے سردار نہ بن جائے جنت نہ جائے وہ دیاں ساریاں کوششاں ایک ہونی نہیں کہ تو جنت دے وچ جان والا نہ ہوئے تو جہنم دا پالن بن جائے جس نو رب نے اپنے ہتھاں نال بنایا او دا منصوبہ کیا ہے کہ جس نو اللہ نے پیار دے ہتھاں نال بنایا ہے اج خود اللہ کس نو جہنم میں سٹ دے اللہ فرماندا او انسان میں تین ہکا نصیحت کرے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا کہ شیطان تیرا دشمن ہے تو انہوں دشمن بنا کے آج میں توڑے کو پوچھنا ٹھنڈے دل نہ سوچو میرے برامو اج جیڑا بندہ اج سانگ موئیوں یا مرگیاں بیٹھا کمائیدہ یہ شیطان دی منی بیٹھا یا رب دی منی بیٹھا بول دے کیوں نہیں اج جیڑا مار تے چودھری ایک گوڑ دا کام کریں دا بے قلعہ میں کمان دا لایا ہے تے انہوں میں مولوی مشورہ دینا مار صاحبہ بڑا کوئی تیرے واسطے بڑا ہی بہترین سنہری موقع ہے کھانڈے ہی 140 روپئے تے گوڑ ہے 200 روپئے تو ہکے کڑاج اگر 6 کلو کھانڈ پا دے میں تینوں ہکے کڑاج چون 600 روپئے تا فری بچ گا تے دیکھ لائے دیاں دے اندر ماشاءاللہ تیرے خرچے ہی لائے ویسے تے تیروں امیری ہو ویسے تے تیرے 1 کلے دی کتھے جاسی ہن اے جڑا گوڑے چ کھنڈ ملویندا پہ ہے اے ملیندا پہ ہے اے مسلمان اے شیطان دے آکھا لگا بھلا یا رب دے آکھے لگا بھلا تے اللہ کیا فرمایا ان الشیطان لکم عدو شیطان تیرا دشمن ہے تو انہوں دشمن بناونا انہوں سجن نہیں بناونا یہ ہکا خواہش ہے کہ جنت نہ جائے آج جیڑا ملاوٹاں کی کھلا ہے کیمیکل دودھ بنائی کھلوتا ہے دودھ وچ پانی پائی کھلا ہے کیمیکل دا دودھ بنا کے بچیندا پہ ہے میں تیرے کو پوچھنا اے رب دی منی کھلا ہے یہ شیطان دی منی کھلا ہے اللہ نے کیا فرمایا او بندہ او انسان ان الشیطان لکم عدو شیطان تیرے دشمن ہے انہوں دشمن بناو نہیں یہ نہیں چاہنا کہ بندہ رب دے ہتھاں دا بنائے ہوئے جنت چلا جائے آج میں عدالت جھوٹیاں قسمہ چاہتا کھنا سر تے قرآن رکھ کے میں تیرے کو پوچھنا میں شیطان دے آکھے لگا کھنا یا رحمان دے آکھے لگا اللہ دی نصیحت میں کتنی مننی ہے ٹھنڈے دل میں سوچو کتنی میں مننی ہے اللہ دی نصیحت اللہ کے شیطان دشمن ہے انہوں دشمن بنا انہوں سجن نہیں بناونا اج ٹھنڈے دل نال سوچ اج میں اس شیطان نو سجن بنائی بیٹھا یا دشمن بنائی بیٹھا میں جھوٹے قرآن بھی چاہتا پیا میں لوگوں نو اعتبار دیوان واسطے لوگوں دے اگے بڑا نیک بنے کھنا تے کانڈ پچھو میں برادری لڑائیں دا کھنا چوگر خوری کریں دا کھنا غیبت کریں دا کھنا بیران و بیران نہ لڑائی کھنا رشتہ دار و رشتہ دار نہ لڑائی کھنا میاں تے بیوی دے درمیان فساد پائے کھنا یہ جڑا ہکے واری غصے نال آ کے تے یکدم اپنے پنجاں بالاں دی سوانی نو 5 دھیاں پوترے دے تے یکدم آ کے چھوٹی جی گل تو استری کیوں نہیں کیتے کپڑے میں جو تینوں آپ کے گیا تو روٹی ناشتہ تیار کیوں نہیں کر رکھیا تے ہکے واری ٹھوک کے آدھا تینوں تلا کے میں تیرے کو پوچھنا اے شیطان دی منی کھلا یا رب دی منی کھلا تینوں کس انگل دیتی ہے جو تھوڑی جی گل تے اے اپنی بیوی نو طلاق آ کے کس انگل دیتی کس دی منی ہن تو شیطان نے ہو رکھے شاباش شاباش میری منی ہے چنگا کیتے تیرا گھر اجڑے ہے نا ہن میں تیری غیرت جنازے کٹنے یہ نکار کہ مولوی کو حلالہ کرا لے کیا کرا لے او بول دے کیوں نے حلالہ کرا لے اے انگل پہلے طلاق کٹھی دیوائز ہن حلالے دے نام تے تیری غیرت تے چھریاں چلیندا پہ اللہ کیا یا شیطان دے آکھے لگے کرے ٹھنڈے دل نال سوچو اللہ نے ایک نصیحت کی تھی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا شیطان تیرا دشمن ہے تو اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے
انہوں سجن دے یار بناونا نہیں، اس تے اعتبار کرنا نہیں۔ اج میں تینوں ٹھنڈے دل نال سوچ، اج میں غیبت کرنا، گلے کرنا، چغل خوریاں کرنا، دھیاں دے حق کھانا، بہناں دے حق کھانا، ایک دوسرے نال نفرت دے بیج بویندا پیا، اج میں گناہ دی زندگی تے آمادہ پیا کرنا، میں تینوں رب دا واسطہ دینا۔ اج میں لوگوں دے دفتراں وچ لگے ہوئے کیمرے دی اکھ کولوں تے ڈردا پیا، پر رب دی اکھ کولوں نہیں ڈردا پیا، میں کہیں راستے تے چلے گا۔ اج کیمرے دی اکھ دے سامنے تے میں رشوت نہیں لیندا پیا، تے جلے کیمرے تو ہٹ کے مینوں ذاتی طور تے مینوں مل لویں، ذاتی طور تے میں اتھے رشوت لیندا پیا، ٹھنڈے دل نال سوچے انگل مینوں کس دیتی، کس مینوں آکھیا ہے؟ کیمرے دے سامنے نہیں، تے اس نے مینوں اے نہیں آکھیا جو تیرا رب بھی دخل ہے، تیرا رب بھی سندا کھڑا ہے، تیرا رب بھی جاندا کھڑا ہے۔ توجہ کر، اج میں سود پہ کاروبار کریندا پیا، کس نے آکھے کہ تو سود پہ کاروبار کر تیرے پیسے کی اضافہ ہو جائے گا۔ اج میں اذان سنیے، میرے کنوں سے آواز آئیے، اذان سنیے، میں نہیں اٹھے کہ تاش تو گیا، میں لڈو کھیڑدا بیٹھا، تاش کھیڑدا بیٹھا، قطار روٹی کھیڑدا بیٹھا، میں دکان تے بیٹھا ہویا، میں سن لئیے رب دی اذان، میں تینوں اللہ کا واسطہ دے کے آنا، دس میرے قدم نہیں مسجد کی طرف اٹھ کے آئے، کون ہے جنہوں میں مسجد کی طرف نہیں آن دے گا؟ کس نے روکے ہیں؟ میں کس دی آنکھی منی؟ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تیرا دشمن ہے، تو انہوں دشمن بناونا ہے۔ اجے اللہ کا نام مان کے ذرا میں دسو، اسا کلمہ پڑھن والے نے رب دی چھوٹی جی گل تے عمل کیتا، تے چھوٹی جی نصیحت تے عمل کیتا؟ ٹھنڈے دل نہ سوچو، آج ساری زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے، آج میڈیسن بھی 2 نمبر پہ ملتی ہیں، اے نہیں ہے جیڑی ڈاکٹر صاحب لکھ دیتی ہے، یہ تھی متبادر پئی ہے، اکثر تو نہ جاؤ نا نسخے لائے تو یہ تھی کہ پئی ہوندی ہے، بول دے نہیں، متبادر پئی 2 نمبر، یہ کس نے مینوں آکھے؟ میں کہتے آکھے 2 نمبر دوائیاں میڈیسن بنائی، میں شوگر کا مریض ہاں، ایک باری میرے نال بھی نہیں ہویا، میں گلوکوماس استعمال کرے نا، میری شوگر راتی ود گئی، میں گولی لائی لیکن فرق کوئی نہ پیا، گولی بھی نہیں ہے 500 ملی گرام دی تے فرق ٹکے دا نہیں پیا، میں مسیح تے بیٹھا جلے سویرے میں قضائے حاجت تے گیا، ثابت گولی نکلی، اور تمہیں دسو یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے؟ آج میں اور آپ کس دے راستے دے چل رہے ہیں؟ آج ایسا اللہ کی نصیحت کیویں مننی؟ آپ قرآن سنو، پھر اللہ نے دسیا ہے کہ شیطان تیرا دشمن ہے، انہوں دشمن بنام نہیں، اور اس کو دشمن کو بچن دوی اللہ نے راستہ دسے۔ اللہ اللہ
میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے قرآن کے اندر کئی مقامات سے فرمایا کہ شیطان تیرا دشمن ہے۔ آؤ قرآن سنو، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ رب کائنات فرماندہ ہوئے انسانا، میں تینوں بار بار نصیحت پیا کرنا ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تیرا دشمن ہے، تیرا خیر خواہ نہیں ہے، اے نہیں چاہتا جو جنتیاں نعمتاں نال مالا مال ہو جائے۔ قرآن دی دعا یا سنے، اللہ پاک فرماتا یا اللہ پاک فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو قرآن کی تیسری آیت چوتھی آیت سنے، اللہ فرماتا ہے علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے شیطان تیرا کھلا دشمنی، کہ مینوں قسم چاہ کے اس نے آکھیا ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ میں تیری قسم میں جنت رات بہنا ہے، اے تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، میں تینوں دیکھدا پیا، اے تو مینوں نہیں جاندا، میں تینوں جاندا پیا، اے میری اکھ کولوں نہیں بچ سکدا پیا، تے مینوں اے ویکھ نہیں سکدا پیا، میں جڑے ہیلے بھی کرنے پائے گئے توجہ کر، جڑے ہیلے کرنے پائے گئے میں اس نو ضرور جنت تو باہر کراں گا، اے جنت دا حقدار نہیں رہے گا۔ اللہ پاک آمد مینوں دس، میں شیطان کو بچنا چاہنا، میں شیطان دشمن بنانا چاہنا ہے، میں شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا چاہتا ہے، میں شیطان دے وسوسے کو بچنا چاہنا ہے۔ اللہ میری خواہش ہے میں جنت دے اندر ٹر جاواں، اللہ جی میں دنیا دی ہر
بھی ہر شے دا حقدار بن جاواں پر مینوں دس تے صحیح توجہ کر مینوں دس تے صحیح میں بچہ کیویں اے تاں ہر شکل اختیار کر لیندا ہے اے مولوی دی شکل بنیا کھڑا ہوے مینوں کیڑا پتہ جویں حضرت صاحب یا شیطان مولوی دی شکل بنیا کھڑا ہے اے پیر دی شکل بن کے آوے مینوں کیا پتہ جویں پیر صاحب یا شیطان دشمن پیر دی شکل جا کے مینوں گمراہ پیا کریندا ہے اللہ مینوں کیا پتہ چٹی داڑھی اللہ ہو گے اے من کے تے بھکے پا کے آیا کھڑا ہوے ہاتھ وچ تسبیح لے کے کھڑا ہوے مینوں کیا پتہ جویں اللہ والا کھڑا ہے یا شیطان کھڑا ہے میں کیویں شیطان کو بچ سکنا ہے مینوں جنت وچ کیویں راہ مل سکدا ہے اللہ پاک قرآن دے اندر فرماندا ہے او بندہ جے شیطان کو بچنا چاہنا ہے او دی ہک راہ ہے او بندہ ویکھ او ہستی ویکھ جیڑی ہستی شیطان نو بھی جاندی ہوے تے جنت دا راہ بھی جاندی ہوے جنت دے راہ دی بھی واقف ہوے تے ساری کائنات نالوں زیادہ تیری ہمدرد تے خیر خواہ بھی ہوے او ہستی تلاش کر جیڑی جنت دے راہ تے کھڑی ہے او تیری ہمدرد بھی ہوے خیر خواہ بھی ہوے جنت دا راہ بھی ہو جاندی ہوے اس ہستی دی تلاش کر او تے پیچھے ٹر ونے تو جنت دا حقدار بن جائے گا او ہستی تینوں شیطان دے مکر کولوں بچا کے شیطان دے دھوکے کولوں بچا کے تینوں سکھی جنت وچ لے کے جائے گی کیونکہ او ہستی جنت دا راہ جاندی ہوے او تیرے نال پیار بھی کرن والی ہوے اللہ مینوں دس او کون ہے جڑا جنت دے راہ نوں بھی جاندا ہے جنت دے راہ تے بھی کھڑا ہے شیطان دے مکر بھی جاندا ہے تے میرے نال پیار بھی کریندا ہے آ سن قرآن اللہ فرماندے نے ہکو راہ ہے شیطان کو بچن دا ہے اس کائنات دے اندر ایک ہستی میں تینوں دسنا جڑی جنت دا راہ بھی جاندی تیرے نال ہمدرد تے خیر خواہ بھی شیطان دے مکر نوں بھی جاندی او دا نام محمد اللہ فرماندے نے ہکو راہ رہ گئی جنت وچ ونجن واسطے شیطان کو بچن واسطے تلاش کر او کون ہے دنیا تے یارو جڑا جنت وچ گیا ہوئے جنت دا راہ ویکھ کے آیا ہوئے ایمان نال دسو سوا اللہ دے رسول دے کوئی ہستی ہے کائنات دے اللہ دے رسول معراج علی راتی جنت وچ گیا کہ نہیں گیا کہ نہیں گیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نو دنیا والےو آؤ میرے رب نے مینوں آکھیا جند جیوی اے بندے اے جنت وچ جاونا چاہندے تے جنت دے راہ تے شیطان بیٹھا ہویا ہے تے شیطان نوں اے ویکھ نہیں سکدے ہن انہاں بندیاں نوں جنت وچ لانا نہیں ہکو راہ ہے اللہ پاک فرماندے کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم آؤ جنت دے طالبو آؤ جے چاہندے ہو شیطان دے کولوں بچ ونجیے اس دشمن دے مکر کولوں بچ ونجیے اے جڑا جنت دے راہ تے چھڑکیندا بیٹھا ہے اے دے مکر کولوں بچ کے جنت وچ ٹر جائیے پر تیری نجات دا ہکو راہ ہے کہ اس ہستی دے پیچھے آ جڑا جنت دے راہ تے بھی کھڑائی جڑا جنت نو جاندا بھی ہے جنت وچ گیا بھی ہے واپس بھی آئے تے ہمدرد کتنا ہے اللہ پاک قرآن دے اندر فرماندا ہے اس تو زیادہ تیرا ہمدرد خیر خواہ بھی کوئی نہیں لقد جاءکم رسول
اللہ پاک فرماندا ہے او تو ستا پہ ہونا ہے تے تو ستا پہ ہونا ہے تے او راتی اٹھی اٹھی کے جاگ جاگ کے میں اللہ کو تیری مغفرت دیا دعاواں پہ کرندا ہوندا ہے اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی وہ اتنا پیار کا ماں کدی نہیں کریں دی اتنا پیار کا پیو نہیں کریں دا جتنا تیرے نال پیار محمد رسول اللہ کریں دا ہے اما عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں ہے اللہ دا پاک پیغمبر ہے ایک ڈگی گھر دے اندر بیٹھے نے تے بڑے خوش خوش میں کو نظر آئے نے میں آکھیا جی سونا مصطفیٰ خوش خوش بیٹھا ہویا ہے میں آکھیا جی میرے واسطے دعا کرو آنا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہم اغفر لعائشہ ما اسررت وما اعلنت او میرا اللہ میری عائشہ دے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ پوشیدہ ظاہر سارے گناہ معاف فرما دے اماں جی فرمانی میں کو ایک ہی خوشی چاہیے کہ میں خوشی کو لوں میرا سر میری چھولی کے جا کے لگا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لگے وہ میری عائشہ لگتا ہے آج تینوں میری دعا نے خوش کر چھوڑے آئے آخر لگی زندگی کیوں نہ خوش تھی ماں غلطیاں میرے کو ہوئے نتے میریاں غلطیاں نہیں بخشے کی دعا میرا محبوب محمد رسول اللہ کرے گناہ میرے کو ہوئے نے اے مغفرت بخشے تے ہاتھ محمد رسول اللہ اٹھائے بل میں خوش کیوں نہ تھی ماں اے سن ہوئے مسافر خانے والے ہو گردوں پہ جوان والے ہو اللہ دے پاک پیغمبر جواب دینے وہ میری عائشہ جڑی دعا تم اج میں کو آکھیے تے میں تیرے واسطے منگیے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے یہ دعا میں ہر رات اپنے ہر امت واسطے کریندا رہاں اللہ فرماتا ہے وہ بڑا مہربان میرا محمد عزیز علیہ ما عنتم تکلیف تانوں ہوندی ہے دکھ محمد رسول اللہ محسوس کرندا ہے وہ درد تانوں ہوندے نے تے انہاں کیفیتاں دردیاں میرا یار محمد محسوس کرندا ہے حریص علیکم میں تواڈے جنت وچ گھن ونجن دا سب تو زیادہ لالچ تے تما کرندا ہے تے میرا محمد کرندا ہے اے تے میں جاننا او تو انہاں واسطے بدعا نہیں کرندا جڑے منہ تے تھوک دیندے نے او تو انہاں واسطے ایڈا مہربان ہے جڑا اودیاں تھیاں نوں تھپڑ کھڑا مریندا ہے مل وی بدعا نہیں پیا دیندا او اتنا پیار کریندا ہے اودیاں کن تے اٹھاں دیاں اوچھڑیاں رکھیاں نے مل وی بدعا نہیں پیا کریندا اودے گل وچ کپڑے پا کے اونوں مکے دیاں گلیاں وچ گھسیٹیاں نے گھسیٹنا گوارا کیتا ہے پر بدعا دینا پسند نہیں کریندا اونوں تھوپ دے اوتے کھلوتے نوں تنگ کرندے نے اودے گھر وچ گندگیاں اودیاں پکنیاں ہانڈیاں وچ سٹیاں نے میں اللہ جاننا پر بدعا نہیں پیا کریندا اوے کملیا اوتا ایڈا مہربان اتنا ہمدرد تے خیر خائی گلی وچوں لکھیا ویندا ہوندا ہے کہ سن لوگ آکھدے آپ دیوانہ ویندا پیا نے مجنون ویندا نے سن کے ول وی برداشت کریندا ہے کوئی لکھے ہوئے وعدہ کھڑا ہے کہ صحابی نے اے جھوٹا ویندا پیا نے اے سن کے بھی دل وچ مار ویندا ہے کوئی آتے نے میاں جادو کرے اللہ پاک فرماندا ہے آو دنیا والو یہ کوئی ہمدرد ویکھنا نے تو محمد رسول اللہ کوئی شیطان دی حرکتاں نوں جاندا ہے کوئی محمد رسول اللہ
تے شیطان تیرا کیا ہے؟ بولو یہ چاول بغیر محنت دے تساں کھانے تے بولے دے نہیں دے اللہ دی نصیحت کیا کہ شیطان تیرا کیا ہے؟ بولو ہن سب کو شرم آندی ہے جو ساری زندگی چل رہی اسے کنجر نہ لیتے ہن کیویں مسیح تے بیٹھے اپنے جو دشمن ہے ساری زندگی اسے نال چل رہی تیاں بہن دا حق کھادی بیٹھے تو ہوں کنجر دی منی بیٹھے ہیں عدالتاں جھوٹ قرآن تے جھوٹے سر تے چاہی بیٹھے ہیں تو ہوں پھڑوے دی منی بیٹھے ہیں جیسا دو تیج پانی پایا تو ہوں دی منی جیسا پھراون نہ لڑایا تو ہوں دی منی یہ گوانڈیاں دی ایسا عزت پامال کی تھی تو ہوں دی منی کیڑا دہاڑا ہے جیسا اذان نہ سن کے مسجد وچ نہیں ہے تو ہوں دی منی یہ جڑا بابا خدا پیا پوترا تو آج مسجد وچ میں نہیں آندا میرے کپڑے پلیت تے یہ بہانہ کہیں سکھایا کہیں دی منی بیٹھا ہے تے ایڈا کی ہویا بابا کہ ہر ویلے مسجد موتری نہیں کھدا کدی سوچی اس بابے نے بہانہ کس نے سکھایا کنجی انگلی تے چلدا پیا اس واسطے ایسا مسیح تے چن کیویں کھانی او ساڈا دشمن ہے اج تو بعد سبھی توبہ او دشمن بنیندے ہو کہ نہیں بنیندے جڑے جنت وچ رہنا چاہندے ہو ہاتھ کھڑا ماشاءاللہ واقعی جنت شیطان لے کے نہیں سی جنت وچ جاویں شیطان قسم چاہی ہوئی تھی کہ میں جنت کے راستے تے بیٹھا میں ایک نو جنت نہیں جاون دیندا تے اللہ فرماندا میری مان شیطان نو دشمن چ بنا تے جڑا سارے تو زیادہ تیرا ہمدرد ہے اس نو پیشوا چ بنا انہوں کیا بنا چاہ پیشوا چ بنا اللہ دی قسم ہے جنت دے راستے نو سوائے مصطفیٰ دے کوئی جاندا اس واسطے تو کسے ملہ دے پیچھے لگ جا جنت وچ نہیں جا سکدا جدوں ملہ جنت ویکھی کوئی نہیں کسے پیر دے پیچھے ٹر کے ویکھ لے جنت نہیں ملے گی کیونکہ کوئی پیر جنت ویکھ کے آیا کوئی نہیں کسے صوفی امام دے پیچھے ٹر کے ویکھ لے جنت نہیں ملے گی اب سب کچھ مل سکدا ہے پر تینوں دنیا میں کوئی جنت نہیں لے کے جا سکدا کیونکہ دنیا کا کوئی بندہ جنت میں جا کے واپس آیا کوئی جنت کا راستہ کوئی نہیں جانتا جنت کا راستہ جانتا ہے مصطفیٰ جانتا ہے تینوں دس سکتا ہے صرف محمد دس سکتا ہے کہ اے جنت کے راہ سے شیطان رکاوٹاں کھڑی ہیں باچی نہ کرو مثال دے طور پہ مثال دے اللہ کے رسول فرمایا لا يدخل الجنت نمام ہو مسلمانوں میں جنت دے رات گیا آیا میں جاننا جنت دے راہ وچ ایک رکاوٹ شیطان نے اے بھی کھڑی کیتی نے لا يدخل الجنت نمام جڑا چغل خور ہے ایک دوے نو لڑیندا ہے ایک دوے دے شکوے کریندا ہے گلے کریندا ہے او دی شکوا اس نو کر او دی چغل خوری اس نو کر اس بھرا نو او دے نال لڑا سمانی نو شوہر نال لڑا اے نوہ نو سس نال تے سس نو نوہ دے گل پوا دے اے چغل خوریاں مدہ کریندا ہے اللہ دے نبی فرمایا نے لا يدخل الجنت اے بہت بڑی جنت دے جاون دی رکاوٹ نے چغل خور جنت دے اندر نہیں جائے گا نہیں جائے گا اللہ دا نبی فرماتا میں تم دساں میں جنت دے رات ہو کے آیا میں جاننا کیڑی شے جڑی جنت دے اندر رکاوٹ تے کیڑا ذات سفر ہونا چاہیے تیرے کولوں اس جنت دے اندر جان واسطے رب کائنات فرماندے آب مسلمان آمد نو دساں تیری کامیابی تے نجات صرف ایک رائے ایک دروازے ایک ہستی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اے اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندا ہے میں تینوں دساں
یہ تو اپنے گناہ معاف کروانا چاہنا ہے مطلب دا کیا ہے کہ یہ تو جنت دے راہ دیاں رکاوٹاں دور کرنا چاہنا گناہ بندے دے جنت دے داخلے تے رکاوٹ ہے کہ نہیں وہ بول دے کیوں گناہ رکاوٹ ہے کہ نہیں ہائے ہائے اللہ پاک فرماندا ہے آج جنت دے راستے دیاں رکاوٹاں دور کراونا چاہنا ہے جنت دی شاہراہ صاف کراونا چاہنا ہے گناہ ایک شرط وچ معاف ہو سکدے نہیں جنت دے رکاوٹاں تاں ہی دور ہو سکدیاں نہیں کیڑی چیز ہے آمنو برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم اللہ فرماندا ہے میرے یار محمد سونے تے اعتبار کر جویں تینوں آکھے انہیں کیتا کر توجہ کر جویں تینوں آکھے انہیں کیتا کر کیونکہ جنت دے راہ دیاں رکاوٹاں جاندا تے او جاندا ہی اور کوئی مولوی نہیں جاندا پیر نہیں جاندا ہے میرے یار دے گل تے اعتبار کر جے تو محمد دے آنکھے لگ کے انہیں کریندا رہ گیا تے سن رب دا قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم یغفر لکم ذنوبکم اور میرے محمد رسول اللہ دے پیچھے پیچھے ٹردا وانی کیوں شیطان دے پیچھے ٹر سیں او جنت کوئی نہیں لے لینا او دا تک نسب لینی ہے کہ میں نو اپنے پیچھے لا کے انو جہنم دا حقدار بنا چھوڑا اللہ نال بے حیائی بے حیا بنا چھوڑا انو اللہ پاک فرماندا ہے یامرکم بالفحشاء والمنکر شیطان دا اصل منصب یہ ہے کہ اس بندے نو میں ایڈا بے حیا بنا دیواں کہ نو رب دا حیا وی ٹھنڈے دل نال سوچو اج پیو پتر نو کوئی گل آکھے نا تے او نہ مننے ہوندی سن کے تے تو بھی آکھنا میں بھی آکھنا کیڈا بے حیا کیڈا بے حیا اینو سر حیا نہیں آیا پیو اینو آکھدا کھلا پر پیو دی منیندا کوئی نہیں بزرگ کوئی آکھے کسے بال نو تے جے چٹی داڑھی والے بابے دی گل نہیں منیندا تے ہر بندہ سی کیڈا بے حیا چور اس وچ حیا دی رتی نہیں دیکھو چٹی داڑھی والا بزرگ سڈیندا کھلا تے کنا تے مار تے کھلا سندا ہی نہیں پیا استاد شاگرد نو کوئی سمجھاوے تے شاگرد اگوں نہ مننے کہ ہر بندہ آکھدا ویکھو اے کیڈا بے حیا ہے اے استاد دے اگوں ویریا کھلا استاد دی گل منیندا نہیں پیا اللہ پاک فرماندا شیطان آکھے مینوں ایڈا بے حیا بنائیساں جو اے اللہ تیرے کوئی ویر کھلوسی تیری بھی منیندا آج بے حیا نہیں سو بنا دیتا کتنا بے حیا بنا دیتا کہ مولوی تقریر پیا کرندا ہے آج کتنے شیطان نے اس بندے نو بے حیا بنا چھوڑیا ہے کہ رب دی توہین بھی کرندا پیا ہے یہ کون رب دی توہین پیا کرندا ہے یہ کون ہے جس نے اتنا اس نو بے حیا بنا چھوڑیا ہے کہ رب حی و قیوم دے سامنے اللہ جڑا ساری کائنات دیاں چیوٹیاں دی آہٹ بھی سنن والا ہے سمندراں وچ پئی ہوئیاں تحت سرا دیاں کنجریاں دی بھی سنن والا ہے ریت دے دریاں نال لگے ہوئے جڑا سیما دی بھی سنن والا ہے اس نے شیطان نے اتنا بے حیا بنا چھوڑیا ہے کہ خود رب نو آکھدا کھلا تو میری سندا ہی نہیں کس نو آکھدا پیا کیڑا شیطان بے حیا بنا جیڑا رب اس نو گندے پانی چ سونا بنایا اج اس نو آکھدا کھلا تیری مننا تو میں
اللہ پاک فرماتا خیال کر اے شیطان ہی یہ تینوں اتنا بے حیا بنائی کھڑے کہ تو نوکر ہو کہ میں رب دے سامنے میرے چلا اے ٹھنڈے دل نال سوچو اج اساں رب دے سامنے ویرے کھلے ہیں رب سانو اذان تے پر سڑیندا کھڑے سامنے نہیں سن دیتے کی کر لے او ہاں ہاں جا وٹے کہ نو اپنا نماز جا وٹا تو حاجی جا ویں تو میں جانا تے اپے ہو جانا ٹھنڈے دل نال سوچو شیطان اللہ نے فرمایا تیرا دشمن ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان دشمن ہے دشمن بنا کہ یہ تیرا ارادہ ہے کہ میں دشمن بناواں تے میں دشمن دے ہر ہاتھ کنڈے کو بچ جاواں نجات دا ایک راستہ ہے جنت دے راستہ ایک ہے کہ میرے یار محمد دے پیچھے آ جائے اس تو بغیر کوئی جنت دا راہ جاندا رب دا قرآن ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض اللہ پاک فرماتا جد جیویو میرا یارا شیطان مینوں آکھے میں جنت دے راہ تے بیٹھا آیا میں جنت جس نو نہیں آن دینا مولوی نو میں جنت جس نہیں آن دینا اس چودھری نو میں جنت جس نہیں آن دینا اس تاجر نو میں جنت دے اندر نہیں آن دینا اس مزدور نو مینوں جویں زور لگا میں انہیں زور لا کے ہر قسم دے ہیلے وسیلے کرے ساں انہوں جنت کو ہٹاواں دے اللہ پاک فرماندا انک لتہدی اور میرا یارا اے شیطان دا ستایا ہویا ہے اے شیطان نو دشمن بنیندا پیا ہے اس واسطے انکا تو انو جنت دا راہ دکھا تو انو جنت دا راہ تے چلا اللہ دا پاک پیغمبر نو اللہ فرماندا فادعو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم آسن قرآن اللہ دی قسم جنت جسی کو رائی کہ محمد رسول اللہ دے پیچھے چلے کیونکہ جنت راہ محمد رسول اللہ جان دے جنت اشارہ دا امام دے رہبر دے رہنما محمد رسول اللہ آسن قرآن اللہ فرماندا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام نو حضرت حسان نو ایک بندہ یہودی آتا ہے وہ یار حسانا وجہ توڑی مدینہ چ محمد نہیں آیا او توڑی تساں خوشحال آئے او توڑی توڑی ٹھاٹھ باٹ آئی اور جدد محمد دے پیچھے ٹورے وے مدینے والے او تمہیں ایک ڈنگ دی مل دیئے ایک ڈنگ دی نہیں مل دی وہ اپنے بھی دشمن بنا کتے وے وہ برادریاں چھوڑ بیٹھے وے محمد دی خاطر رشتے تروڑ بیٹھے وے محمد دی خاطر قومت برادریاں دے علاقے دے لوگ دشمن بنا بیٹھے وے محمد دی خاطر وہ مکے تو آئے ہوئے مہاجرن اپنے گل چپا بیٹھے وے محمد دی خاطر کاکو محمد دے پیچھے چلنے چل دھا کے آئے آپ سن مسافر خانے والے آئے حضرت حسان کیا فرمانے نے لیس طریق سوا طریق محمدی لیس طریق سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم
سنے نے وَهِيَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لِمَنْ سَلَكَ وَكَمْلِيَا الَّذِي قَسَمِ اساں چار چفیر ڈٹھا ہے مولویاں کنے بھی گئے آئے پیراں کنے گئے آئے احبار رہبان ویکھے سے وہ دنیا والے وڈے پیر فقیر ڈٹھی بیٹھے ہیں وڈے مولوی کاری تورات انجیل دے ڈٹھے سے اللہ دی ذات دی قسم لیس الطریق سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم لمن سلک نہیں امشی فی طرقات ہی فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یبغ عنہا ہلک ویہودیہ اللہ دی ذات دی قسم سارا کچھ چھوڑے اسے کیوں کہ سانو ہکو راہ لتا جنت راہ نمائے کہ محمد رسول اللہ جنت راہ بیک کے آیا ہے محمد رسول اللہ سانو ایک پتہ لگ گیا ہے کہ جیڑے راہ تے محمد ٹر جائے وہ جنت راہ ہے اس واسطے اساں سونے محمد دے پیچھے ٹر پایا ہے کیوں اس واسطے اساں شیطان کو بچ کے جنت میں نہ چاہنے آئے اللہ اکبر ان دین محمدی کتاب اقوام قیلا لا تذکر الکتب السوالے اندہ اذا تلات صباحات فیو کندیلا مکملیا اسا ہوندے پیچھے کیوں نہ ٹریے جندے ہوٹھاں دیاں قسماں اللہ عرشاں تے چاہ رہے ہیں اج سانو حدیث چنگی نہیں لگی بابے ہونے نہیں منیں گے فلانا نہیں منیں گا پر تیرے پیو دے ہوٹھاں دیاں قسماں رب نہیں چاہیاں تیرے مولوی دے ہوٹھاں دیاں قسماں رب نہیں چاہیاں تیرے پیر دے ہوٹھاں دیاں قسماں رب نہیں چاہیاں میرے بابے دے ہوٹھاں دیاں قسماں رب نہیں چاہیاں رب ذوالجلال دی قسم ایک زمین دے محمد ہے جس نے ہوٹھاں دیاں قسماں چاہ کے اللہ فرماندا ہے او مسلمانہ ساری کائنات دے ہوٹھاں وچوں غلط بات نکل سکتی ہے میرا محمد ہوئے جن کے ہوٹھاں وچ جھوٹ نہیں نکل سکتا اجے تینوں کوئی حدیث سنائے تے تیرے ڈھڈ وچ مروڑ پوندا تے اے وی شیطان نوں تو اپنا یار اللہ دے رسول فرماندا ہے جنت وچ وینے جی اسی اللہ فرماندا ہے میرا یار دی مننے میرا یار جنت وچ لے ویندا ہے میرا یار جہنم وچ لے کے ونجن واسطے نہیں ہے تواڈے کول پوچھنا اللہ دے رسول دا منصب لوگاں نوں جنت پہنچاونا ہے یا جہنم لے جانا ٹھنڈے ٹھنڈے دل نال سوچ کے تے اللہ دے رسول فرماتا ہے میرا مشن ہی تم جنت وچ لے کے میں آیا ہی اس واسطے ہوں لہذا سب تو قیمتی کرنسی جڑی ہے نا سب تو زیادہ قیمتی جی میں تیرے ملک دے اندر سب تو زیادہ قیمتی نوٹ 5000 کتنا کیڑا نوٹ ہے 10 روپے کوئی تھوڑی گھنی ہو ونجے تو برداشت ہے 2 نمبر والا کوئی چھپا لیا چل دفعہ کرو 10 روپے 50 روپے لیکن ایمان نال دس تو گاؤں مچ ویچن گیا تے کو تینوں اتوں بھی چنگے نوٹ تے پچھوں چنگے تے وچالے 5-5 ہزار والے سارے 2 نمبر دیتے ہیں تیرا اتھائی ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ پہ گیا بابے ہونی تو لمے پائے گئے جیلے لیکن سارے نوٹ ہی جیلے پانی دیو کیوں ہو گئی جنہیں جیلی نوٹ ہے آئے ہائے اللہ دی قسم دین قیامت سب تو بھاری تے قیمتی کرنسی نماز ہے سب تو قیمتی کرنسی نماز ہے اللہ دے رسول فرمائے انصلح فقد اصلح و افلح و انجح و ان خاب و خسرت اللہ دے رسول نے فرمایا کہ یہ تیری یہ نماز علی یہ 5000 دے نوٹ ان سمجھے ایک نماز یہ تیری یہ اصلی ہوئی نا تو تیرے سارے کھاتے پورے ہو گئے کہ تیرے کو وافر مقدار دے ہوئے پوری مقدار جتنی اللہ نماز لکھی اتنی پڑھے تے ہوئے بھی 1 نمبر 2 نمبر نہ ہوئے اصلی ہوئے نکلی نہ ہوئے تو پول سرات میں ہوئے گا تینوں ٹول پلازہ بھرنا آسان ہے تیرے کو
5-5 हज़ार